اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، علامہ فرماتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یعنی نماز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ علامہ فرما رہے ہیں کہ اے بندہ مومن، تو اپنی جبین نیاز اس پروردگار کی بارگاہ میں جھکا لے، سجدہ ریز ہو جا، اور کسی کے آگے تمہیں جھکنے کی ضرورت نہیں۔ محترم سامعین و ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے حضرت جعفر بن طیار، ان کے بیٹے تھے عبداللہ بن جعفر، بڑے تاجر تھے، اور تجارت میں ان کو بہت زیادہ خسارہ ہو گیا، بہت مقروض ہو گئے۔ ان سے زید بن عوام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بیٹے تھے، ان کے بیٹے عبداللہ بن زید، ان سے انہوں نے 10 لاکھ درہم لینا تھا، اتنا زیادہ قرضہ۔ زید بن عوام سے کنہوں نے لینا تھا؟ عبداللہ بن جعفر۔ تو زید بن عوام صحابی رسول، ان کا وصال ہو گیا۔ اب کچھ وقت گزرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن جعفر زید بن عوام کے بیٹے عبداللہ بن زید کے پاس پہنچے، انہیں کہا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے والد نے میرا قرضہ دینا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہاں مجھے پتہ ہے، میرے والد صاحب نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا میرا ایک ایک پائی کا حساب کر کے قرضہ ادا کر دینا۔ انہوں نے کہا تو پھر مجھے کچھ دیتے ہو؟ بیٹے نے عبداللہ بن زید نے کہا کہ ابھی تو میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ وہ کہنے لگے کہ تمہارے باپ اتنے بڑے تاجر تھے، کیا وہ کچھ بھی چھوڑ کر نہیں گئے؟ وہ کہنے لگے کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں، ابھی تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، کچھ ایک زمین کا ٹکڑا ہے، وہ بھی بنجر زمین ہے۔ اب عبداللہ بن جعفر جو ہے نا، سوچ بچار کے بعد ذہن میں یہ خیال کیا کہ اب جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو یہ قرضہ کیسے ادا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم راضی ہو جاؤ نا تو زمین کا ٹکڑا مجھے دے دو، میں سارا قرضہ ان کو معاف کر دوں گا۔ انہوں نے کہا بھائی وہ تو بنجر زمین ہے، آپ اس کی کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا سارا ٹکڑا نہیں، کچھ ٹکڑا مجھے دے دو، میں اپنے بھائی کو قرضہ معاف کرنا چاہتا ہوں۔ اب زید بن عوام کے بیٹے عبداللہ نے ان کو زمین کا کچھ ٹکڑا دے دیا۔ عبداللہ بن جعفر اپنے غلام کو ساتھ لے کر اس زمین کو دیکھنے کے لیے گئے، مسلح بھی ساتھ ہے۔ جب زمین کو ملاحظہ فرمایا تو واقعی وہ بنجر زمین، بڑا سخت زمین، اور اپنے غلام کو کہا کہ اس زمین میں جو سب سے سخت زمین ہے نا، اس پہ میرا مسلح بچھا دو۔ اور وہاں پہ اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز کو جھکا دیا، نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد سب سجدے میں رہ کرنا عبداللہ بن جعفر اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرنے لگے، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرنے کی، یا اللہ میں بھی تیرا بندہ، اور جس نے میرا قرضہ دینا تھا وہ بھی تیرا بندہ، یا اللہ میں اسے تیری رضا کے لیے معاف کرتا ہوں، اور تیری بارگاہ سے میں تیری التجا کرتا ہوں، یا اللہ تو تو رازق ہے، تو تو خالق ہے، اپنے غیب کے خزانوں سے مجھے بھی رزق عطا فرما دے، اس کے بیٹے کو بھی رزق عطا فرما دے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اتنا زور سے آہوزاری کی، اتنے زور سے مناجات کی کہ بعد اور صحابہ بھی اکٹھے ہو گئے اور بڑی دیر طویل سجدہ کیا، اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے رہے، حتیٰ کہ وہ مسلح جو ہے نا آپ کے آنسوں سے بھیگ گیا۔
کچھ دیر کے بعد جب مصلی وہاں سے اٹھایا تو اللہ پاک کی قدرت کا مظاہرہ ہوا. جب مصلی اٹھایا تو نیچے سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. اپنے غلام کو کہا کہ فوراً وہاں پہ حوض بناؤ، کھیتیوں کو سراب کرو. المخصر کے وہاں پہ جو پانی کی بوند نہیں نظر آتی تھی، اللہ پاک کی شان قدرت سے جب پانی کا میٹھا چشمہ ابلا، اس سے کھیتیاں سراب ہوئیں، اور تھوڑے سی عرصے میں وہاں پہ ایک بڑا عالی شان باغ جو ہے اللہ پاک کی شان قدرت سے وہاں پہ پیدا ہو گیا. جب عالی شان باغات کے وہ مالک ہو گئے اور کچھ عرصے کے دوران ان کے حالات بہتر ہو گئے، تو لوگ اسے پوچھتے کہ عبداللہ بن جعفر یہ اچانک اللہ پاک اتنا زیادہ فضل و احسان کیسے ہو گیا؟ تو وہ کہتے ہیں یہ سارا سجدے کی برکت ہے. اللہ کی بارگاہ میں اپنے سروں کو جھکا دو، اللہ کی بارگاہ سے التجا کرو، مناجات کرو. اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے غیب کے خزانوں سے تمہیں رزق عطا فرمائے گا. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ، جب تم اللہ کی بارگاہ میں سروں کو جھکا دو گے، سجدہ ریز ہو جاؤ گے، تو اللہ پاک ایسے جگہ سے تمہیں رزق عطا فرمائے گا جہاں پہ تمہارا گمان بھی نہیں جاتا. تو ایک صحابی جب انہوں نے یہ فرمان سنا نا، تو ان کے دل میں یہ بڑا نا عجیب خیال آ گیا کہ اللہ غیب کے خزانوں سے کیسے رزق عطا فرماتا ہے. حالانکہ ہم خود کھیتیاں باڑیاں کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پھر ہمیں پھل ملتا ہے. اس سوچ کو لے کر نہ دن رات وہ سوچتے رہتے. اچانک نہ ایک دن وہ رفع حاجت کے لیے جنگل میں گئے. رفع حاجت میں بیٹھی میں اچانک کیا دیکھا کہ ایک چوہا اپنے بل سے نکلا، ان کے قریب آیا اور ان کے قریب ایک ہیرا رکھ کے چلا گیا. پھر وہ واپس اپنے بل میں گیا، ایک اور ہیرا لے کر آیا، پھر رکھ کے چلا گیا. پھر بل میں گیا، پھر ایک اور ہیرا لے کر آیا، وہ رکھ کے چلا گیا. حتیٰ کہ رفع حاجت سے فارغ ہوتے وقت 15 ہیرے وہ چوہا ان کے پاس رکھ کر چلا گیا. اب صحابی رفع حاجت سے جب فارغ ہوئے، انہوں نے وہ 15 ہیرے اٹھائے. تو اٹھا کر کہاں لے گئے؟ گھر میں لے کر نہیں گئے، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں لے کر گئے کہ چاہ کہ میں کریم آقا علیہ السلام سے جا کر پہلے پوچھ لوں کیا یہ میرے لیے یہ مال حلال ہے یا حرام ہے. وہ صحابی رسول وہ ہیرے لے کر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف میں اپنے صحابہ کو درس و تدریس فرما رہے تھے. تو جیسے ہی وہ غلام سیڑھی سے اوپر چڑھ رہے تھے نا، تو غیب دان نبی نے ان کو دیکھ کر بتانا نہیں پڑا، کہا ہاں میرے غلام، کیا تجھے پتا چلا ہے کہ اللہ غیب کے خزانوں سے کیسے رزق عطا فرماتا ہے؟ تو میرے عزیز بھائیو، عزیز دوستو، جس اللہ کے محبوب کی ہمیں پیروی کرنے کا اللہ پاک نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے، اب ان کی سیرت طیبہ کا بھی مطالعہ کر کے دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے کس طرح زندگی بسر کی. اب نماز تو ہم پہ فرض ہوئی تھی معراج کی رات کو. اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچے، اللہ پاک نے تحفہ عطا فرمایا. اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں جا کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، سر کو سجدے میں رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں مناجات کیا کرتے تھے. جب معراج کی رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے تو پہلے حدیثوں میں ملتا ہے کہ حرم کعبہ میں نماز ادا کر کے گئے. ابھی نماز فرض نہیں ہوئی. مسجد اقصی میں جب پہنچے تو تمام انبیاء کرام کو نماز پڑھا کر گئے اور بیت معمور میں فرشتوں کو نماز پڑھا کر گئے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ نبوت سے کسی جنگل میں چلے گئے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، حتیٰ کہ صحابہ آپ کی زیارت سے بے تاب ہو گئے، کیونکہ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی. جب ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ ہوتی وہ بے تاب ہو جاتے. تو بنت رسول بھی بے تاب ہو گئی، حسنین کریمین بھی بے تاب ہو گئے. تو سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں تو ہم تلاش کرتے کرتے نا جبل صلاح کے قریب پہنچی. تو وہاں پہ نا ہم نے ایک چرواہے کو دیکھا جو بکریاں چرا رہا تھا. تو جا کر پوچھا کہ اے چرواہے، کیا تم نے یہاں پہ ہمارے محبوب کو نہیں دیکھا؟
وہ کہنے لگے کہ مجھے تمہارے محبوب کا تو نہیں پتا، لیکن اس پہاڑ میں ایک غار ہے اور آج تیسرا دن ہے، اس غار سے نہ کسی آدمی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ جب وہ رونے کی آواز آتی ہے تو میری بکریاں بے تاب ہو جاتی ہیں، دوڑ کر اس غار کے دہانے پہ چلی جاتی ہیں، اور جب میں ان بکریوں کے پاس پہنچتا ہوں میں کیا دیکھتا ہوں، میری بکریوں کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہو جاتے ہیں، اور میں بڑی مشکل سے بکریوں کو رات کو واپس جب اپنے باڑے میں لے کر جاتا ہوں، جب صبح میں باڑے کا دروازہ کھولتا ہوں دوڑ کر میری بکریاں پھر غار کے دہانے پہ آ جاتی ہیں۔ سارا دن میری بکریاں چرتی نہیں ہیں، لیکن خدا کی قدرت ایسی ہے کہ پہلے سے زیادہ میری بکریاں دودھ دیتی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں وہی تو ہمارے محبوب کی نشانیاں ہیں۔ فرماتے ہیں پھر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، سارے غلام آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، بڑے بےتاب ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے غلاموں مجھے اپنے رب سے مناجات کر لینے دو، اب کچھ نہ عذاب کے حکامات نازل ہوئے ہیں، مجھے اپنے رب کو راضی کر لینے دو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھایا۔ صحابہ واپس آگئے، مشورہ کیا کہ بنت رسول کی بارگاہ میں جاتے ہیں، وہاں پہ جا عرض کرتے ہیں کہ اے بنت رسول تم اپنے بابا کی بارگاہ میں جا کر تم التجا کرو، تمہاری التجا کو وہ رد نہیں کریں گے، قبول کر لیں۔ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صاحبزادوں کو رات کو ساتھ لے کر بابا کی بارگاہ میں جب پہنچی، جب حالات دیکھے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، سارے غلام آپ کے بےتاب ہیں، حسنین کریمین بھی بےتاب ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی مجھے اپنے رب سے کچھ مناجات کر لینے دو۔ اب ایک طرف دو جہانوں کے سردار نے اپنا سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، اور دوسری طرف بنت رسول نے اپنا سر سجدے میں رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں جب التجا کی تو حدیث میں آتا ہے فرشتہ جبریل کا نزول ہوا، اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب وَلَا سَوْفَ يُؤْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ اپنے رب کی عطاؤں پہ راضی ہو جائیں۔ تو میرے مسلمان بھائی عزیز دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب کوئی 61 سالی کا وقت آتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، جب بارش کا نزول زیادہ ہونا شروع ہو جاتا پھر بھی آپ نماز پڑھتے، جب چاند گرہن لگتا تو آپ نماز پڑھتے، جب سورج گرہن لگتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جبین نیاز کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا کرتے۔ بلکہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ جزید پلید نے مدینہ المنورہ میں مسجد نبی پہ قبضہ کیا، گھوڑے باندھے اور 3 دن اور 3 راتیں وہاں پہ نہ نماز ہوئی، نہ اقامت ہوئی، نہ اذان ہوئی۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ میں نہ دیوانہ پاگل بن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ بیٹھ گیا، دیوانہ بن گیا تاکہ مجھے کوئی تکلیف نہ دے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 3 دن تک ہر اذان کے وقت روزہ رسول سے اذان کی بھی آواز آتی تھی اور اقامت کی بھی آواز آتی تھی، اور میں 5 ٹائم روزہ رسول کی اس آواز کے ساتھ میں بھی نماز پڑھ لیا کرتا تھا۔ تو قرض کہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ اپنے غلاموں کو ساتھ لے کر روزہ مبارک میں اس لیے لیٹے ہوئے ہیں تاکہ 5 وقت اذان بھی ہو، اقامت بھی ہو، اور 5 وقت ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی جمین نیاز کو جھکاتے رہیں۔ تو میرے مسلمان بھائی عزیز دوستو، نماز یہ بندگی کا سب سے اعلیٰ طریقہ ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو منانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا۔ جیسے رمضان شریف آیا، اتنی خوشی کا سما، مسجدیں ہماری بھر گئیں، بعد مساجد میں صفیں نہیں خریدنی پڑی، اور جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں میرے مسلمان بھائی عزیز دوستو دیکھ لیں وہی نمازی باقی جو ہے نا آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ رات تراویح کے وقت کیا حال ہوتا ہے، اب ہماری ایک صف بھی مکمل نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں بندگی ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں 5 گانا باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔